فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. یہ تو اللہ کی رحمت ہے اے نبی علیہ السلام آپ پر کہ آپ بڑے نرم ہیں اپنے ساتھیوں کے معاملے میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایٹیچیوڈ بڑا نرمی والا ہے اپنے ساتھیوں کے بارے میں، اصحاب رسول کے بارے میں، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا. اور بالفرض اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تند مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے تو آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. اس میں صحابہ کرام کی توصیف بھی آئی ہے. حضور کے اخلاق کی وجہ سے آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کی یہ برکت ہے کہ لوگ آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتے. اگر آپ تند مزاج ہوتے یا سخت دل گیر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت دلی کی وجہ سے آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ گئے ہوتے. یہ اصل میں اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ یہ جو آپ کے اصحاب نے غزوہ احد میں غلطی کی ہے نا، تو آپ ان سے ذرا صرف نظر کریں. ظاہر لیڈر کو تو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا. جیتا ہوا میچ چند پلیئرز کی غلطی کی وجہ سے پوری ٹیم ہار جائے تو کیپٹن پھر غصہ تو نکالے گا نا. اور جب وہ اللہ کی کاز کے لیے کھڑا ہو، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 50 تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے موقع پر ایک ٹیلے پہ ڈیوٹی لگائی تھی، کیونکہ خطرہ تھا کہ پیچھے سے لوگ حملہ آور ہو سکتے ہیں، اور ان کی ڈیٹرنس کی وجہ سے وہ پیچھے سے حملہ آور نہیں ہو رہے تھے. اور بخاری کے الفاظ ہیں، چونکہ غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں یاد نازل ہوئی ہیں، اسی طرف اشارہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دیکھو نا کہ چیل کوے پرندے ہماری بوٹیاں بھی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ہماری لاشوں کی، تب بھی تم نے میرے حکم کے بغیر یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا. اب اس سے زیادہ واشگاف انداز میں کسی کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. اس کے بعد کوئی گنجائش تھی کہ کوئی شخص نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرتا؟ لیکن وہی ہوا. 50 میں سے صرف 15 لوگ قائم رہے، اور ان کے لیڈر جو تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چیختے رہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا. لیکن 35 یہ کہنے لگے یہ تو اس صورت میں تھا کہ جب شکست ہو جاتی، اب تو ہم جیت گئے ہیں تو جا کے مال غنیمت جمع کریں. تو اللہ نے قرآن میں ڈانٹا کہ دنیا کی مال کی محبت کی وجہ سے دیکھ لو تمہاری جو فتح ہے وہ شکست میں بدل گئی. اور اس کا وبال ایسا پڑا کہ اللہ کے نبی موجود بھی تھے، تب بھی اللہ کے نبی کی دعاؤں کا حصہ ان کو نہیں ملا، الٹا خود نبی علیہ السلام کے مبارک دانت شہید ہو گئے. بخاری اور مسلم میں آتا ہے. اور قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی قتل کی افواہ بھی مشہور ہو گئی. تو وہ آیت نازل ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی اور رسول گزرے ہیں، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، یعنی پاکستان کے اندر یہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں، کیونکہ ترجمہ پاکستان میں تو وہ گستاخانہ ہو جائے گا نا دوسرا جو ایگزیکٹ ترجمہ ہے، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تو یہ پورا ایک کانٹیکسٹ چل رہا ہے. تو انہوں نے چھوڑ دیا، اجتہاد کر لیا خود سے، حالانکہ یہ اجتہاد بھی غلط تھا. جب حضور یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری لاشیں بھی چیل اور کوے اٹھا کے لے جائیں تب بھی نہیں، تو اس کا مطلب ہے چاہے شکست ہو چاہے فتح ہو تم نے نہیں جگہ چھوڑنی. تو یہ انہوں نے کیسے کنکلوڈ کر لیا کہ بھئی فتح ہے تو اب ہم نے یہ کرنا ہے؟ بس وہی ہوا کہ وہ خالد بن ولید کی عقابی نظریں دیکھ رہی تھیں کہ درہ خالی ہو گیا ہے. وہ درہ آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے. وہاں پہ اب سٹال لگے ہوتے ہیں غزوہ احد کے قبرستان کے بعد، وہاں پہ لوگ تسبیحیں بیچ رہے ہوتے ہیں یا زمین پہ چیزیں، وہ درہ بہرحال وہی موجود ہے ابھی تک. تو خالد بن ولید چونکہ کافروں کی طرف سے آئے تھے، وہ کیولری کے سردار تھے، یعنی گھوڑوں کی جو فوج ہے. انہوں نے دیکھ لیا، اچھا انہوں نے ابو سفیان کو کہا جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، حالانکہ یہ لوگ پسپا ہو چکے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے پھر پیچھے سے آ کے حملہ کیا، 70 سے زیادہ اصحاب شہید ہوئے، اور کئی اصحاب رسول کے مارنے کی وجہ سے قتل ہو گئے فرینڈلی فائرنگ کے اندر.
حضرت حذیفہ ابن یمان کے باپ یمان اور جابر بن عبداللہ کے والد جو ہیں وہ عبداللہ. بخاری میں آتا ہے یہ دونوں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا. وہ چیختے رہے لیکن بھگدڑ مچ گئی, پتہ ہی نہیں چلا. وردیاں تو ہے نہیں تھی, گرد اڑ رہی تھی, مار دیا. کیونکہ مسلمانوں کو اب سمجھ ہی نہ لگی, پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا, سامنے سے بھی حملہ ہو گیا, تو وہ سینڈوچ بن گئے. اور حضرت حذیفہ بن یمان کے بارے میں بخاری میں آتا ہے پوری زندگی وہ اپنے باپ کو بھولتے نہیں تھے کہ میرا باپ اس طریقے سے مارا گیا, اور ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے تھے. یہ زخم پوری زندگی ان کے دل پہ ہرا رہا. تو یہ صورتحال ہو گئی. واضح فتح شکست میں بدل گئی. گھر کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا مدینہ شریف میں کہ جس گھر میں کوئی میت نہ اٹھی ہو. خود رسول اللہ کو سب سے بڑا صدمہ پہنچا کہ آپ کے دودھ شریک بھائی بھی اور چچا بھی حمزہ بن عبد المطلب جو آرمی چیف بھی تھے آپ کے, وہ بھی شہید ہو گئے. ان کی لاش کا مسئلہ ہوا. نبی علیہ السلام بھی بہت غم زدہ تھے. تو اسی لیے تو یہ 60 آیات صرف غزوہ احد کی کمنٹری ہے. پورے قرآن میں اس طریقے سے کسی جنگ کی کمنٹری نہیں آئی ہے. اس کے بعد اگر آئی ہے تو غزوہ تبوک کی آئی ہے سورہ التوبہ کے اندر, آگے چل کے آئے گی. ان سے درگزر فرمائیے. اچھا اب دیکھیں, ویسے تو اللہ کا معاف کر دینا بھی کافی تھا. اس سے پہلے 2 آیات گزر چکی ہیں, 155 نمبر اور 152 کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اب جب اللہ نے معاف کر دیا تو رسول اللہ سے معافی کا سرٹیفکیٹ تو لینے کی ضرورت نہیں تھی. یہ آپ کو ڈیکورم سکھایا جا رہا ہے کہ ٹیم لیڈر جو اللہ کے لیے ڈٹا ہوتا ہے نا, اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے. حقوق العباد اپنی جگہ پر ہے, حقوق اللہ اپنی جگہ پہ ہے. تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ میں نے تو معاف کر دیا اور آپ اتنے نرم دل ہیں. دیکھیں کس طرح بری تمہید. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس پروٹوکول کا محتاج ہے کہ اپنے نبی سے بات کرے, تو اتنا پروٹوکول کہ دیکھیں آپ بڑے نرم دل ہیں, آپ کی کتنی شفقت ہے, اسی وجہ سے آپ کے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں, تو چھاڑ دو انہوں نے. یہ ہے اللہ کی اپنے نبی سے محبت. ورنہ اللہ اپنی مخلوق کو اس طرح کا پروٹوکول کیوں دے گا؟ وہ تو خالق ہے. خالق اور مخلوق اتنا بڑا ڈفرنس ہے کہ اس کے بعد تو کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی. لیکن یہ اللہ کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ بڑے نرم دل ہیں. آپ اگر سخت مزاج ہوتے یا آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ جاتے, یہ آپ کا مزاج ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہے. اب آپ ان سے درگزر کریں, ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں. غلطی تو انہوں نے کیتی ہے, اے نہیں اللہ نے کہا کہ نہ اے صحابہ دی غلطی بیان کرنا گستاخی ہو جائے گی. یہ گستاخی جی ہے نا, یہ آج کل کے زمانے چ ہوندی ہے, اس زمانے چ نہیں سی ہوندی. غلطی ہوئی ہے, آپ بھی ان سے درگزر کریں, ان کے لیے بخشش طلب کریں. اور مستقبل میں بھی جو واقعات آئیں گے نا, اس میں آپ نے ان کو مشورے میں شامل کر رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ اب کنکلوڈ کر لیں کہ چونکہ انہوں نے میری نافرمانی کی ہے, آندہ میں مشورے میں نہیں ماننا. اس دنیا میں تو یہ لیڈر کرتے ہیں نا کہ تو تے بولنا ہی نہیں ہے, تو جو پچھلی بار کام پایا سی نا, تو تے اس ٹائم نہ بول نہ, اے نہیں کرنا. جب معاف کیا ہے دل سے معاف کرنا ہے, اور اس کے بعد بھی اگر کوئی مشورہ دے تو مشورہ لینا ہے, اپنے مشورے میں انہیں شامل. آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کے مشورے کے ساتھ چلنا ہے. ہمارا کون سا مسلمان حکمران ہے جو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتا ہے؟ پاکستان کی ہسٹری میں نہ کوئی پرائم منسٹر اور نہ کوئی ڈکٹیٹر آپ کو ایسا ملے گا. سب گنڈے اور بدماش ہوتے ہیں جب وہ لیڈرشپ پہ ہوتے ہیں. ان کے ساتھیوں کو وزارتوں سے فارغ کر دیا جاتا ہے, میڈیا والے بتا دیں سر تسی وزیر نہیں رہے. یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے. ایسے لیڈرز, یہ لوگ لیڈر نہیں ہوتے ہیں. لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھی اس سے سیٹسفائی ہو, اور جب وہ کام یہ کرتا ہے نا تو پھر وہ مشورے سے کرتا ہے. جب آپ عزم کر لینا کسی کام کا, مگر مشورہ ہوا, ایک چیز طے ہو گئی, اب بیچ میں جو ہے نا وہ پاک نہیں چھوڑنی کوئی, بس اب کر گزرنا ہے. اور اس کے بعد کوئی غلط رزلٹ آ جائے تو اب یہ نہیں کہنا کہ اے نے مشورہ دیتا سی, نہیں, انہیں مشورہ دیتا سی, فیصلہ تو سر تسی کیتا سی نا. تو آپ نے اپنے فیصلوں کی حفاظت کرنی ہے. یہ بڑی اہم آیت ہے. جب عزم کر لو نا کسی کام کا, پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, وہ آگے چل کے آئے گا کہ یہ دعا سکھائی جائے گی سورہ ال عمران کی 179 نمبر آیت میں, کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا, وہی بہتر کارساز ہے. بے شک اللہ تعالی توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. إن ينصركم الله فلا غالب لكم
وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا نا تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ پہ توکل کرو، اور اگر وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اللہ کے بعد کون تمہارا مددگار ہو سکتا ہے؟ غزوہ حنین میں یہی ہوا نا، جو سورہ توبہ میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین میں نبی علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ 12,000 کا لشکر تھا، صرف 80 لوگ حضور کے ساتھ رہ گئے۔ بس ایک بندے نے وہاں جملہ بول دیا تھا کہ جی بدر میں تو ہم 313 تھے، غالب آئے ہیں، آج تو ہم کافروں سے زیادہ ہیں۔ اور غزوہ حنین مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی، یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی۔ اس کے بعد عرب پورے کا پورا سرنڈر کر گیا تھا قریش کے سامنے۔ تو یہ فتح مکہ کے آلموسٹ 4 مہینے کے بعد یہ جنگ ہوئی، تو ظاہر ہے مسلمانوں کا کانفیڈنس لیول عروج پہ تھا کہ جی ہم نے تو اب کوئی بچا نہیں ہے ادھر۔ تو یہ قبیلہ حوازن کے لوگ کیا کریں گے؟ تو ایک ساتھی نے بول دیا کہ آج ہم غالب آئیں گے کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ اللہ نے اس بات کا اتنا برا منایا کہ اللہ نے نہیں پھر دیکھا کہ اللہ کے نبی موجود ہیں اس میں، باقی کامل ایمان مومنین موجود ہیں۔ ایسی بھگدڑ مچی کہ صرف 80 بندے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے۔ 12,000 کا لشکر میں سے 80 بندے باقی سب چھوڑ کے بھاگ گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اکیلے آگے اپنے اس پہ خچر پہ سوار اور رجز پڑھتے ہوئے، انا النبی لا کذب، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے یوں زمین سے مٹھی بھری، صحیح مسلم میں آتا ہے، اور یوں کافروں کی طرف پھینکی، تو کوئی کافر ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھ میں نہ وہ پڑی ہو، اور وہ ان کا لشکر پسپا ہو گیا۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الانفال میں بھی کیا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ وہ جو آپ نے کنکریاں پھینکی تھی نا، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی، ورنہ یہاں سے تو ایک انسان کی کنکریاں کہاں تک جا سکتی ہیں؟ اللہ نے اس کو معجزہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر ہم مدد ہی کریں گے تو اللہ کے سوا پھر کون مدد کرے گا؟ اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کسی نبی کی یہ شان تو ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ خیانت کرے۔ اب یہ منافقین باتیں کرتے تھے نا کہ کوئی ان کے اپنے ذاتی بینیفٹس ہیں، اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اس کا ظاہر کا ایجنڈا کچھ اور ہو اور باطن کا اور ہو۔ یہ دنیا دار حکمرانوں اور جنگجوؤں کے مسئلے ہوتے ہیں، اور جو کوئی خیانت کرے گا نا تم میں سے بھی، تو اپنی خیانت لے کے آئے گا ساتھ قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ اس کا پھر بدلہ دے گا اور سزا ڈالے گا تم پر، پھر تمہیں بدلہ دیا جائے گا پورا پورا جو بھی تم نے کیا ہوگا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ہر جان اپنے اعمال لے کے آئے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، اور ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ بھلا بتاؤ کہ جو اللہ کی رضا چاہنے والے لوگ ہیں، اللہ کی رضا کی پیروی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان لوگوں کی مانند ہو سکتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کمانے والے لوگ ہیں؟ دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا کے بادشاہ بھی اپنے وفاداروں کو نوازتے ہیں اور اپنے مخالفین کو قید و بند میں ڈالتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ وفاداری کرنے والے اور اللہ کے ساتھ غداری کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، جو اللہ کے ساتھ غداری کرنے والے لوگ ہیں، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔
اللہ کے حضور ان کے درجے ہیں پھر، یعنی جس طرح جنت میں درجے ہیں نا، جہنم میں بھی درجے ہیں. جس طرح سورہ نساء میں آیا کہ منافقین دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوں گے. سورۃ الحجر میں آیا نا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں اور 7 دروازوں کا اپنا اپنا حصہ ہے. اس طرح اس کی گھاٹیاں ہیں. سارے کافر ایک جگہ پہ نہیں ہوں گے. جو زیادہ اس اللہ کے دشمن تھے، سورہ مریم میں آتا ہے، وہ اتنے ہی نچلی گھاٹی کے اندر ہوں گے. تو اس طرح اہل جنت کے بھی درجے ایک جیسے نہیں ہیں. جنت میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ درجات ہیں اور کم سے کم، لیکن وہ کم سے کم بھی جو ہے نا میرے بھائی، وہ بھی انمیجنیبل ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا، اور آخر میں وہ جو جہنم سے نکال کے لاکھوں سال کی اپنی سزا بھگت کے جب وہ جنت میں جا رہا ہوگا نا، اس کو بھی اس روئے ارض سے 10 گنا بڑی جنت، ایکویلنٹ ٹو 10 پلانٹس. یہ 10 زمینیں. تسی کہندے ہو F11 10 مرلے دا پلاٹ، پوری زمین 40,000 کلومیٹر کا سرکمفرنس کی، اس طرح کی 10 زمینیں. تو وہ تو جب جنت میں جا رہا ہوگا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ تو یہ سمجھے گا جنت شاید خالی ہوگی، بھر گئی ہونی ہے، میری تو جگہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ زمین سے 10 گنا بڑی جگہ تجھے. تو کہے گا یا اللہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسکرائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کی جنت یہ اتنے جو آپ کو ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف بتاتے ہیں، پلانٹس ہیں اور بلینز آف گلیکسیز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے الاٹ کرنے کے لیے سارے پلاٹ رکھے ہوئے ہیں جناب. یہ انشاءاللہ تعالیٰ اولاد آدم کی میراث ہے نا انشاءاللہ. یہ ہماری ابا جی کی جاگیر ہے جنت انشاءاللہ. لیکن ابے دی جاگیر تو آگ ہو جانا جی ابے دی گل نہیں منی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. کیا دھمکی ہے جی. کوئی جنتیوں والے اعمال کر رہا ہے اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، جو جہنمیوں والے اعمال کر رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے اس چیز سے باہر نہیں ہے. اور اللہ نے خود ہی سارا حساب و کتاب رکھا ہوا ہے. اللہ کو فرشتوں کی بھی حاجت نہیں ہے. یہ تو صرف ہماری تسلی کے لیے ہے. قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون ہے کہ ہم غائب تو نہیں تھے، ہم تو خود دیکھ رہے تھے. اور فرشتوں نے تو کئی اعمال لکھے ہونے ہیں جو قیامت دن 0 سے ملٹیپلائی ہو جانے ہیں، کیونکہ اللہ فرمائے گا تم نے تو ظاہری اعمال دیکھے نا، یہ تو ریاکاری کے لیے کر رہا تھا. جی وہ جو آتا ہے کہ ایک شہید کو لایا جائے گا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو فرشتوں نے اسے شہید ہی لکھا ہوگا نا، تبھی تو الفاظ ہے شہید کو لایا جائے گا. اللہ کہے گا نا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کو بھی کوئی رشوت نہیں دے سکتا. یہ دنیا میں جج خریدے جا سکتے ہیں. اللہ وہ جج ہے جس کو نہ تو کسی گواہ کی ضرورت ہے، نہ کسی ریکارڈ کی ضرورت ہے، نہ کوئی پٹیشن فائل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی جوڈیشری میں کیس چلانے کی ضرورت ہے. اس کو تو پتہ ہے